بسم اللہ الرحمن الرحیم وخالف سیبویہ الاخفش فی مثل احمر علما اذا نکر اعتبارا للصفت الاصلیت بعد تنکیر۔ یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے کہ امام سیبویہ کے ساتھ امام اخفش کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے، مثل احمر کے مسئلے میں۔ مثل احمر سے مراد وہ کلمات ہیں جن میں وصف اصلی کے ساتھ دوسرا کوئی سبب پایا جاتا ہو جس کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہو۔ مثلا احمر کا لفظ لے لیں کہ اس میں وصف کے ساتھ ساتھ وزن فعل پایا جاتا ہے، اور سکران ہے، اس میں وصف کے ساتھ ساتھ الف نون زائدہ تان پایا جاتا ہے۔ احمر سے مراد اسی وزن والا وصف کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی وصف کا لفظ ہو، ہاں وہ افعالوں کے وزن پر ہو یا اس کے علاوہ دوسرے اوزان پر ہو، تو اس میں وصف ہو، وصف کے ساتھ دوسرا کوئی سبب پایا جاتا ہو جس کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہو جائے، جیسے عامر یہاں غیر منصرف ہے یا سکران غیر منصرف ہے الف نون زائدہ اور وصف کی وجہ سے۔ تو ان کلمات میں اگر ان کلمات کو کسی کا نام رکھ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ علمیت آنے کی وجہ سے وصف والا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ کل سبق میں گزرا تھا کہ علمیت اور وصف دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ علمیت کے جو اذان ہیں وہ وصف کے اذان میں نہیں آ سکتے، اور وصف کے جو اذان ہیں وہ علمیت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب عالم نام رکھا جائے گا تو وہ وصف والا معنی ختم ہو جائے گا۔ تو اب دو رہ جائیں گے سبب، ایک علمیت اور دوسرا وزن فعل، یا ایک علمیت اور دوسرا کوئی اور رہ جائے گا، وصف اس کے اندر سبب رہ جائے گا، پھر غیر منصرف ہو جائیں گے۔ لیکن جب علمیت کو نکرہ کریں گے تو آیا نکرہ کرنے کی وجہ سے جب علمیت ختم ہوگی تو وہ وصف جو علمیت کے ساتھ جمع نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوا تھا وہ وصف دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس میں امام سیبویہ کے نزدیک واپس آ جاتا ہے اور دوبارہ پھر وہ کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، ایک وصف اور دوسرے سبب کی وجہ سے۔ لیکن امام اخفش کے نزدیک وہ وصف جو علمیت کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا وہ وصف واپس نہیں آتا، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زائل ہو چکی تھی چیز وہ دوبارہ واپس نہیں، الزائل لا یعود، جو چیز ختم ہو چکی تھی وہ ختم ہونے والی چیز واپس دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس لیے ان کے نزدیک اب پیچھے وصف بھی ختم ہو گیا، عالمیت کو بھی نہ کر دیا، تو پیچھے صرف ایک سبب رہ گیا، وہ یا تو الف نون زائدہ ہو سکتا ہے یا کوئی دوسرا لفظ اس میں سبب ہو سکتا ہے۔ تو پیچھے ایک سبب رہ جائے گا، اور ایک سبب سے کلمہ چونکہ غیر منصرف نہیں ہوتا لہٰذا یہ کلمہ منصرف ہی رہے گا۔ لیکن امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وجہ سے وصف ختم ہوا تھا وہ تھی علمیت کا ہونا، جب علمیت کو نکرہ کر دیا تو وصف کے ختم ہونے کا ذریعہ ختم ہو گیا، وصف کو ختم کرنے والی جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو جب معنی وصف کا زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، تو وہ وصف دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا۔ وخالف سیبویہ الاخفش، امام اخفش امام سیبویہ کے شاگرد اخفش ہیں، وہ ہیں، کیونکہ تین اخفش ہیں، نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اخفش صاحب امام سیبویہ کے وہ ہیں ہم عصر ہیں، ایک اخفش صاحب امام سیبویہ کے استاد ہیں، اور ایک اخفش صاحب امام سیبویہ کے شاگرد ہیں، یہاں شاگرد مراد ہیں۔ وخالف سیبویہ الاخفش، امام سیبویہ کے ساتھ اختلاف کیا ہے امام اخفش نے، فی مثل احمرا، احمر جیسے الفاظ میں، علامن جب انہیں نام رکھ دیا جائے، اذا نکرہ کہ جب انہیں نکرہ کیا جائے گا تو اعتبارا لصفت الاصلیت، صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے، بعد تنکیر نکرہ کرنے کے بعد، ولا یلزمہ باب حاتم لما یلزم من اعتبار المتضادین فی حکم واحد۔ یہاں امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے امام سیبویہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سیبویہ کے مذہب پر ہیں، امام سیبویہ کے مذہب پر مصنف بھی ہیں، تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبویہ کی طرف سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے
کہ حاتم جیسے الفاظ ہیں جن میں وصف والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے مثلا قاسم کا لفظ ہے، عاقل کا لفظ ہے، عالم کا لفظ ہے، مأمون کا لفظ ہے، رشید کا لفظ ہے، یعنی حاتم سے مراد صرف فاعل ان کے وزن پر ہونے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ مطلقاً وصف کا معنی دینے والے الفاظ ہیں، خواہ وہ فاعل ان کے وزن پر ہو، یا اس کے علاوہ مفعول ان کے وزن پر ہو، یا پھر اس کے علاوہ فاعل ان کے وزن پر ہو، جیسے مامون مفعول کے وزن پر ہے اور رشید فاعل کے وزن پر ہے۔ تو حاتم جیسے الفاظ جن میں وصفی معنی پایا جاتا ہے، اگر یہ کسی کا نام رکھ دیے جائیں، جیسے بہت سارے لوگوں کا قاسم نام ہے، عاقل نام ہے، عالم نام ہوتا ہے، مامون نام ہے، رشید نام ہے، مامون الرشید ہے، ہارون الرشید ہے، بہت سارے نام ہوتے ہیں، رشید نام رکھا جاتا ہے، حاتم بھی نام رکھا، حاتم تائی۔ تو اگر ان نام الفاظ کو جن میں وصف والا معنی پایا جاتا ہے، جب کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وصفیت والا معنی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ کسی کا نام رکھیں گے نا قاسم، تو اب اس میں قاسم کا جو وصف والا معنی ہے تقسیم کرنے والا، یہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ جب قاسم کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے وہ ذات مراد دی جائے گی جس کا نام قاسم ہے، اس میں تقسیم کرنے والا مراد نہیں ہوتا۔ یا عاقل کا لفظ ہے یا عالم کا لفظ ہے، تو یہ جب بولا جائے گا، کسی کا نام رکھا جائے گا، تو علم والا بندہ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ ذات مراد دی جائے گی جس کا نام عالم ہے، تو وصفیت والا معنی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر وصفیت ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کا اعتبار کرنا درست ہو، جیسے ان کلمات کو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، جیسے پیچھے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں احمر وغیرہ میں استعمال اس کے عالمیت کے نکرہ کرنے کے بعد اس کے ختم ہونے کے بعد اس میں وصف والے معنی کا اعتبار کیا تھا، تو اگر ان جیسے کلمات میں عالمیت کے بعد بھی وصف والے معنی کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دو سبب تو ہو گئے، ایک عالم ہو گیا اور ایک وصف اصلی۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے منصرف ہیں، کوئی بھی ان کو غیر منصرف نہیں پڑتا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں ولا یلزمہ باب و حاتم سے یہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام سیبوی پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وصف اور عالمیت کے درمیان تضاد ہے، یہ تو دو سرے سے جمع ہو ہی نہیں سکتے، جیسے پیچھے عامر کے اس میں مسئلے میں گزر گیا تھا، جب وہ حاتم وغیرہ کے اندر وصف والا معنی ہوگا تو نام رکھنے کے بعد تو وصفیت تو ختم ہو جائے گی، اور جب اس میں وصفیت ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد تو اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، عالمیت نکرہ ہو جائے اور عالمیت کو ختم کر دیا جائے تو پھر وصف والا معنی واپس آئے گا، لیکن پھر بھی اگر عالمیت ہو تو ایک سبب ہے عالم ہونا، وصف نہیں ہے، یا عالمیت کو ختم کریں تو پیچھے وصف واپس آئے گا تو بھی ایک سبب ہے وصف ہونا، عالمیت تو نہیں ہے، تو ایک سبب رہ جائے گا، ایک سبب رہنے سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، منصرف ہوتا ہے، اس لیے امام سیبوی ان کو منصرف کہتے ہیں، غیر منصرف نہیں کہتے۔ ولا یلزمہ اعتبار و حاتمین، امام حاتمین کے لفظ کا اعتراض ان پر امام سیبوی پر باقی نہیں رہے گا، اعتراض لازم نہیں آئے گا، لما یلزم من اعتبار المتضادین فی حکم واحد، اس لیے کہ اگر یہاں پر بھی وصف والے معنی کو باقی رکھیں تو ایک لفظ میں دو متضاد چیزوں کا جمع کرنا لازم آئے گا۔ چلیے اتنا کافی ہے۔